السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس سیشن میں ہم شہر مدینہ کی اہم زیارات کے بارے میں بات کریں گے۔ شہر مدینہ سارے کا سارا بڑا ہی مقدس اور بڑا ہی عزت اور حرمت والا شہر ہے۔ اس شہر کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ طوفان نوح سے اس کی تاریخ جڑی ہے۔ اس شہر کی عزت اور عظمت اس وقت اپنے بام عروج پہ پہنچ گئی جب ایمان اور عقیدے کی بنیاد پہ آنے والے عظیم انقلاب نے اس شہر کا رخ کیا۔ اس مبارک شہر کی قسمت اس وقت چمک اٹھی جب اسلامی معاشرہ کی داغ بیل اس شہر میں رکھی گئی۔ تب سے اب تک یہ شہر مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن اور ان کی عشق و محبت کا ایسا مسکن بن گیا ہے کہ اہل ایمان شوق و ذوق سے اس شہر کی زیارت، اس شہر کی مسجد کو دیکھنے اور اس شہر میں سید الخلق امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر درود و سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اسی شہر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی، پروردگار ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما دے، جس طرح ہمارے دلوں میں مکے کی محبت ہے۔ یہاں کے بخار کو حجفہ کی طرف نکال دے اور یہاں کی آب و ہوا کو خوشگوار بنا دے۔ اور اسی شہر کے مکینوں کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کا جو شخص بھی مدینے کی سختی اور شدت کو برداشت کر کے وہاں سکونت پذیر رہے گا، قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت کے لوگوں میں سب سے پہلے میں مدینے والوں کی شفاعت کروں گا، پھر اہل مکہ کی اور پھر طائف والوں کی۔ اس شہر کی سب سے اہم زیارت گاہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مسجد نبوی جس کی بنیاد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور وہ ٹکڑا اب ریاض الجنہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور میرا ممبر حوض کوثر پر ہے۔ روضہ اقدس کی زیارت، ریاض الجنہ کی زیارت، وہاں پہ نوافل کی ادائیگی، اصحاب صفہ کا چبوترا بھی اسی مسجد میں، مسجد نبوی جس کی بنیاد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی اور اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ پھر اسی شہر مدینہ میں اسلام کی پہلی مسجد، جب آپ نے ہجرت کی تو پہلی مسجد جس کی بنیاد رکھی جس کا نام مسجد قباء، اسلام کی پہلی مسجد، اور اس مسجد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا جو اجر رب کے ہاں سے مسلمانوں کو عطا ہوتا ہے وہ عمرہ کے برابر ہے۔ جو عمرہ کرنے کا ثواب وہ اس مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے ثواب کے برابر۔ تو آپ جتنے دن بھی مدینہ میں قیام کریں، کوشش کریں کہ روزانہ مسجد قباء میں جائیں اور وہاں پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ اسی شہر مدینہ میں جناب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ جو آج بھی موجود ہے اور زیارت گاہ خاص و عام ہے، اس باغ میں جائیں اور اگر وہاں پھل لگا ہو تو اس کی کھجوریں بھی لیں اور کھائیں۔ اسی شہر مدینہ میں مسجد قبلتین واقع ہے، 2 قبلوں والی مسجد۔ جب اسلام کی ابتدا تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف رخ انور کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، پھر عین حالت نماز میں وحی نازل ہوئی اور قبلہ کا رخ اب خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ آپ کی اقتداء میں صحابہ کرام نے بھی ایسا کیا۔ وہ مسجد آج بھی موجود ہے اور 2 قبلوں کی یاد دلاتی ہے۔ جس مقام پہ وحی نازل ہوئی تھی کہ آج سے آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، مسجد الحرام ہے، تو اس مقام پہ اس وحی کی یاد میں مسجد قبلتین تعمیر کی گئی ہے، اس مسجد کی زیارت کیجیے گا۔
مسجد نبوی سے 5-7 منٹ کی مسافت پہ، پیدل مسافت پہ مسجد بلال واقع ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ مسجد نبوی کے صحن سے بالکل متصل کالے پتھروں والی مسجد غمامہ آپ کو نظر آئے گی۔ یہ مسجد غمامہ اس مقام پہ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اسی مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء ادا فرمائی تھی، اور ابھی دعا کے لیے ہاتھ ہی اٹھا رکھے تھے کہ آسمانوں پر یکایک بادل نمودار ہوئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اس مقام پہ اب یہ مسجد غمامہ بنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی مساجد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ بھی ملیں گی، ان کی بھی زیارت کیجئے۔ چھوٹی چھوٹی مساجد مسجد نبوی کے ارد گرد آپ کو یہ ملیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم کنواں آج بھی موجود ہے۔ بئر روحہ بھی شہر مدینہ میں واقع ہے، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ اسی شہر میں بئر شفا بھی واقع ہے کہ جس کا پانی پی کر لوگ شفا یاب ہوتے ہیں۔ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن شامل فرمایا تھا۔ لوگ آج بھی وہاں سے پانی لیتے ہیں اس کنویں سے اور شفا یاب ہوتے ہیں۔ اسی شہر مدینہ میں احد پہاڑ واقع ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، احد مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں احد سے پیار کرتا ہوں۔ احد کے میدان میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان دوسری جنگ لڑی گئی تھی۔ اس غزوہ میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے چچا بھی تھے، شہید ہوئے۔ ان کے ساتھ دیگر شہداء کرام کی قبریں بھی وہاں موجود ہیں۔ آپ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضری دیں اور وہاں پہ رب سے دعائیں مانگیں۔ قبولیت کی گھڑی ہوگی، قبولیت کا مقام ہے۔ آج بھی سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر سے خوشبو آتی ہے، اس خوشبو کو محسوس کیجئے گا۔ اسی شہر مدینہ میں وہ خندق بھی موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی حکمت عملی کے تحت کھودی تھی۔ جہاں پہ صحابہ کرام کے خیمے تھے، وہاں چھوٹی چھوٹی مساجد بنائی گئی ہیں، اور وہاں پہ ایک بڑی مسجد فتح کے نام سے بھی تعمیر کی گئی ہے۔ اس مسجد میں بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے گا، اور اس مقام پہ آ کے بارگاہ رب العزت کا شکر بھی ادا کیجئے گا اور دعائیں بھی مانگیے گا۔ اس شہر کے پاس مقام بدر بھی ہے، جہاں حق و باطل کا پہلا معرکہ ہوا تھا، اور طے یہ پایا تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ لڑی جائے گی۔ مقام بدر کے مقام پر یہ جنگ لڑی گئی۔ وہاں پہ شہدائے بدر کی قبریں بھی ہیں، اور کافروں کی قبریں بھی ہیں جو واصل جہنم ہوئے اور انہیں ایک کنویں میں گڑھے میں پھینک دیا گیا تھا۔ بدر کا مقام وہ مقام ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں دعا مانگی تھی کہ اللہ، میں یہ چند سالوں کی محنت میدان میں لے آیا ہوں، اگر یہ آج تیرے نام لیوا مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اگر آپ کو وقت میسر آئے تو مقام بدر کی بھی زیارت کیجئے گا۔ شہر مدینہ کی ایک بڑی ہی اہم زیارت جنت البقیع ہے۔ مسجد نبوی کے صحن کے مشرقی سمت میں جنت البقیع کا قبرستان واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا، مجھے اس جگہ یعنی بقیع کا حکم قبرستان کے لیے دیا گیا ہے۔ یہاں پہ قبرستان جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بنایا گیا۔ اس قبرستان میں
10,000 صحابہ کرام آرام فرما ہیں۔ یہاں اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، آپ کی ازواج مطہرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آرام فرما ہیں۔ ان کے علاوہ حلیمہ سعدیہ یہاں آرام فرما ہیں۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبور ہیں یہاں پہ۔ 10,000 صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، عامۃ المسلمین یہاں آسودہ خاک ہیں۔ بڑی ہی عزتوں والا، بڑی ہی برکتوں والا یہ قبرستان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العزت سے جو مدینے کے لیے خیر و برکت کی دعائیں مانگی تھیں، ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ وہ دعائیں قبول ہوئیں۔ ان دعاؤں کے صدقے اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں بھی برکت عطا فرمائے۔ شہر مدینہ کی زیارات خلوص نیت سے اور پیار و محبت سے اور ادب کے جذبات بروئے کار لاتے ہوئے کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو خیر و برکت سے بھر دے۔ جو دعائیں مدینے والے نے مانگی ہیں ان دعاؤں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔